حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو بے شک ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنایا گیا ہے، دین کو زندگی بخشنے والی ذات ان کو بنائی گئی ہے، اور ان کے دامن سے جڑنے والے ہر انسان کے لیے جو نعمت ایمان کے ساتھ، جو حسن عقیدت کے ساتھ ان کے دامن سے جڑ جاتا ہے، وہ یقیناً دنیا و آخرت میں کامیاب لوگوں میں اس کا نام لکھا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، ملفوظات الغیاثیہ ایک کتاب گزری ہے، اس کے حوالے سے تفریح الخاطر فی مناقب الشیخ عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ کتاب سے یہ حوالے کے ساتھ اس واقعے کو نقل کیا گیا، اور بھی دوسری مستند کتابوں میں یہ واقعہ مذکور ہوا ہے۔ ایک بزرگ تھے کہ جن کا مقام مرتبہ ولایت میں بہت اونچا مقام عطا فرمایا گیا، ایک بہت بڑے ولی تھے، اللہ کے فضل و کرم سے انہیں ولایت کا ایسا اونچا مقام عطا فرمایا گیا جو عام تصور سے باہر تھا، بڑے اونچے مقام پر انہیں فائز فرمایا گیا کہ جن کے مقام کو سلب کر لیا گیا، ان کے مقام سے انہیں نیچے کر دیا گیا، ان کے مقام کو چھین لیا گیا۔ اب حال یہ ہے کہ حیران ہیں، اور ان کے چہرے پر جو ہے سیاہی بڑھتی جا رہی ہے، یعنی یہ وہ سیاہی نہیں جو رنگ کی سیاہی ہے، بلکہ یہ وہ سیاہی ہے جو اہل نظر کے نگاہوں سے دیکھے جانے والی ہے، شقاوت قلبی کی سیاہی ہے جو چہرے پر ظاہر ہو رہی ہے۔ چہرہ عام طور سے بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے کالا پڑ جانا یہ اس کا سبب نہیں، بلکہ محرومی کے سبب جو سیاہی چہرے پر آتی ہے، جو اولیاء اللہ نگاہ نور سے دیکھ لیتے ہیں، اس سیاہی کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ یعنی مقام ولایت سے سلب تو کر لیا گیا ہی تھا، محروم کر دیا گیا ہی تھا، مگر شقاوت سے اور قریب اور قریب اور قریب، رحمت سے اور دور اور دور اور دور کر دیا جا رہا تھا کہ ان کے لیے حرمہ نصیبی ہی ان کا مقرر اور مقدر بنتی چلی جا رہی تھی۔ 360 ولیوں کی بارگاہ میں انہوں نے اپنے لیے شفاعت کی دعا کا استغاثہ پیش کیا، ایک نہیں دو نہیں، 360 ولیوں کی بارگاہ میں انہوں نے اپنی اس حال کی گزارش کی کہ میرے حق میں شفاعت کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس حالت کو بدل کے میرے لیے بہتر حالت عطا فرما دے۔ حال تو یہ تھا کہ اتنا بڑا مقام نہ صحیح، مگر کم سے کم شقاوت تو میرے مقدر سے ہٹا دے، کم سے کم یہ شقاوت تو دور کر دے، اور مجھے اپنی رحمت کا تھوڑا ہی حصہ کم سے کم عطا ہو جائے، محروم لوگوں میں نہیں بلکہ بامراد لوگوں میں کر دے۔ یہ ان کی سوچ لے کر کے 360 ولیوں کی بارگاہ میں وہ گھومتے رہے پھرتے رہے کہ کاش ان کی دعا قبول ہو جائے، کاش ان کی دعا قبول ہو جائے۔ 360 ولیوں نے مل کر کے ان کے حق میں دعا کی، مگر ان کے لیے دعا کو قبول نہیں کیا گیا، ان کے حق میں ان کی شفاعت کو قبول نہیں کیا گیا۔ آخر کار ان میں سے ایک بزرگ نے کہا کہ اب ہم تمام لوگوں کے ہاتھ میں جتنا تھا ہم سب نے اپنا اپنا حصہ ادا کر دیا، ہم سب نے اپنی اپنی کوششیں کر لی، ہاں ایک بارگاہ ہے جہاں جانے والے کو محروم نہیں کیا جاتا ہے، ایک بارگاہ ہے جہاں جانے والے کو ہر پست کو اٹھا کر کے بلند کر دیا جاتا ہے، کچھ نہ ہو کر کے بھی جاتا ہے تو سب کچھ عطا کر دیا جاتا ہے۔ اگر تمہیں کچھ مل سکتا ہے، کہیں سے تمہارا کام بن سکتا ہے، تو بارگاہ غوث اعظم میں حاضر ہو جاؤ، شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ وہ اپنے حرمہ نصیبی کا حال لیے ہوئے، اپنے سیاہ مقدر کو لے کر کے، جھولی کو پھیلا کر کے، دامن کو پھیلا کر کے دروازہ غوث اعظم میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ دروازہ غوث اعظم کے سامنے جو خاک زمین پر پڑی ہوئی تھی، اس خاک کو اٹھا کر کے اپنے چہرے پر مل لیتے ہیں، اور خاک آلودہ چہرہ لے کر کے غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ حضور، آپ کے دروازے کی خاک کو میں نے اپنے چہرے پر لگا لیا ہے، میرا حال یہ ہو گیا ہے کہ ذلت و رسوائی کے سمندر میں غوطہ کر دیا گیا ہوں، اب وہاں سے نکلنا میرے بس کی بھی بات نہیں ہے، اور کسی کے بس کی بات نہیں کہ مجھے وہاں سے نکال دے۔ آپ کا دروازہ مجھے عطا کیا گیا ہے، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، خدا را میرے حال پر نظر کرم فرمائیں، خدا را میرے حال پر نظر کرم فرمائیں۔ زار و قطار جب رو رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں، دامن کو پھیلائے ہوئے ہیں، اور نائب رحمت للعالمین کی بارگاہ میں جنہیں حاضر کیا گیا ہے، نائب فاتح خیبر مولا مشکل کشا کی بارگاہ میں جنہیں حاضر کیا گیا ہے، وہ بارگاہ میں کوئی نام نہیں ملتا ہے۔ وہاں جب حاضر ہوئے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ان کے اس حال پر نظر فرمائی اور فرمایا کہ آ جاؤ، تمہارا مقام تمہیں عطا فرما دیا جائے گا، تمہیں مردود سے مقبول بنا دیا جائے گا۔
یہ زبان سے نکل گیا ان کی، زبان سے نکلنے کے بعد پھر انہوں نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، جواب آتا ہے، ہاتف غیبی سے ندا آتی ہے، اے عبد القادر 360 ولیوں نے ان کے حق میں دعا کی، مگر میں نے ان کے دعاؤں کو ان کے حق میں قبول نہیں کیا، اور آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی دعا قبول کر لوں۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، پروردگار تو قادر ہے، چاہے مقبول کو مردود بنا دے یا مردود کو مقبول بنا دے، یعنی کسی گرے ہوئے کو اٹھا دینا یہ تیری شان ہے، اور تیرے کسی اٹھائے ہوئے کو گرا دینا یہ تیرا اختیار ہے پروردگار، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر میری زبان سے مقبول ہونے کا لفظ کیوں جاری فرما دیا؟ جاری فرما دیا ہے تو قبول بھی فرما لے۔ غوث اعظم مقام محبوبیت پر سرفراز تھے، مقام محبوبیت سے سرفراز تھے، پروردگار اگر تو ان پر رحم نہ کرنے والا ہوتا تو میری زبان سے جاری ہی نہیں ہوتا، اور اگر جاری ہو گیا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ تو ان پر ضرور رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی، شیخ عبد القادر جیلانی نے بارگاہ رب ذوالجلال میں اپنے محبوبیت کا واسطہ دے کر کے جب ان کے لیے دعا کی تو رب ذوالجلال نے فرمایا، عبد القادر میں نے تمہیں اختیار عطا فرما دیا ہے، جسے چاہو مقبول بنا دو، جسے چاہو مردود بنا دو، میں نے تمہیں اختیار عطا فرما دیا ہے۔ جملہ عزل و نسب کا اختیار تمہیں عطا فرما دیا ہے، اگر وہ آپ کا مقبول ہے تو میرا بھی مقبول ہے، اور اگر آپ کا پھٹکارا ہوا ہے تو میری بارگاہ سے بھی مردود بنا دیا جائے گا۔ غوث اعظم نے انہیں اپنے کلیجے سے لگایا، سینے سے لگایا، اور اپنا دست شفقت ان کے چہرے پر پھیرا تو نورانی چمکتا ہوا دمکتا ہوا چہرہ خدا نے بنا دیا، اور جو مقام پر وہ پہلے تھے اس سے اونچا مقام انہیں عطا فرما دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ کیسا معاملہ ہے، یہ کیسا عجیب معاملہ ہے، نظر آتا ہے لوگ اعتراض کرنے والے لوگ جن کے ذہن و فکر کے اندر ہمیشہ کیڑے ہی کیڑے کلبلاتے رہتے ہیں، اولیاء صالحین کے مقامات پر گفتگو کرنے والے، ان کے قرب اور اتصال رحمت پر اعتراض کرنے والے، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ان کے مقام رفعت پر اعتراض کرنے والے لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جواب ان کو ہم دینا چاہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ اللہ جو فیصلہ جن کے حق میں کسی بندے کے حق میں کر دیتا ہے تو چاہتا ہے تو مٹا بھی سکتا ہے، چاہتا ہے تو اسے باقی بھی رکھ سکتا ہے، اور اصل کتاب جو لوح محفوظ ہے وہ اللہ ہی کے قبضے میں ہے، اللہ ہی کے اختیار میں، اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔